اس ایسی چیز کا نام بتائیں جو خدا کے لیے نہیں ہے، کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے۔ یا علی یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو رب کے قریب نہیں ہے۔ اے علی اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا، وہ کون سا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے زمین پر اتارا گیا۔ یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہو رہی ہے۔ بولے یا علی یہ بتائیں وہ کون سی وہ دو چیزیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہے، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ساری زندگی میں صرف ایک دفعہ پڑی اور پھر کبھی نہیں پڑی۔ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ علی وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ یہودیوں کی یہ جماعت اپنے دانشور راس الجلود کی قیادت میں امام علی کے پاس آئے اور بولے اے علی ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی مسکرا کر بولے تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راس الجلود بولا ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان کا جواب ہماری کتاب توریت سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ان سوالات کا ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ مولا علی نے یہودیوں کا چیلنج قبول کر لیا اور بولے اگر میں تمہارے سوالات جو کہ میں ابھی تک جانتا نہیں ہوں کہ کیا ہے ان کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ اسلام قبول کر لو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں توریت سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں۔ دونوں فریقوں میں معاملات طے ہو گئے اور سب لوگوں کو بلا لیا گیا تو یہودیوں کی طرف سے راس الجلود چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لے کر فاتح خیبر سے علم کے تکبر میں بولا اے علی اس ایسی چیز کا نام بتائیں جو خدا کے لیے نہیں ہے۔ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز خدا کے لیے ہے اور اس بات کا جواب باب علم کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو خدا کے لیے نہ ہو۔ تب مولا علی نے بغیر کسی توقف کے فرمایا تم جاننا چاہتے ہو وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس کا جواب شرک ہے۔ اس کا جواب شرک ہے، اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔ تو راس الجلود نے دوسرا سوال کیا اور بولا اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ مولا علی بولے ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجلود بولا اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ 7ویں آسمان سے آیا ہے۔ پھر ایک فرشتہ آیا اور اس نے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے تو وہ بولا کہ وہ زمین کے 7ویں گہرائی سے آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں سے سوال کیا تمہارے قریب وہاں کون تھا تو وہ بولے ہمارے قریب وہاں ہمارا رب تھا۔ بس معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا پستی کی انتہا رب ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ یہ جواب سن کر یہودی ششدر رہ گئے۔ تب مولا نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے اور ہر چیز میرے رب کے لیے قریب ہے۔ تیسرا سوال یہودیوں نے پوچھا یا علی یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو رب کے قریب نہیں ہے؟ مولا علی بولے ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ تیسرا جواب ٹھیک ہونے پر راس الجلود تھوڑا پریشان ہوا اور اپنی حکمت عملی بدل کر علمی سوال کرنے کے بجائے مولا علی سے تاریخی سوال کیا اور بولا اے علی اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ مولا علی بولے اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجلود کے منہ سے بے ساختہ
ہاں نکلا تو مولا علی بولے آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر نے پانی پیا تھا اور اس سے آب حیات جاری ہے۔ یہودیوں نے اس جواب کے بعد ایک اور تاریخی سوال کیا اور بولے یہ بتائیں وہ کون سا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے زمین پر اتارا گیا؟ اس سوال پر مولا علی بولے تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم یہ بات بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودیوں نے آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ تب ان کے رہنما نے ایک اور مشکل سوال کیا اور بولے یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہو رہی ہے؟ مولا علی بغیر کسی توقف کے بولے تم اپنے ماہ و سال پر غور نہیں کرتے کہ ہر دن اور رات آنے والے دن اور رات سے پہلے مسلسل کم ہوتی ہے اور پھر مسلسل زیادہ؟ رسول جلود نے اس پر ایک اور سوال پوچھا، زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا جانتے ہو نہ کتاب میں لکھا ہے کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے اور نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا اچھا یہ بتائیں زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ساری زندگی میں صرف ایک دفعہ پڑی اور پھر کبھی نہیں پڑی؟ مولا علی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا کو اپنے عصا سے دو ٹکڑے کیا تو اس زمین پر سورج کی کرنیں پہلی دفعہ پڑی، اور جب آپ گزر گئے اور پانی نے وہ راستہ بند کر دیا تو پھر اس جگہ سورج کی کرنیں دوبارہ کبھی نہیں پڑی۔ اگلا سوال یہودیوں نے یہ کیا بولے یا علی یہ بتائیں وہ کون سی وہ دو چیزیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہے اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہے؟ مولا بولے آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، وہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، وہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تم دونوں کو غائب پاؤ گے اور تمہارے پاس ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہودی رہنما حیرت زدہ تھا، مگر اپنے اس سوال پر اسے یقین تھا کہ اسے اس کا جواب نہیں ملے گا، لہٰذا بولا یہ بتائیں یا علی وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ مولا علی بولے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ ہے، اور اس عصا کے بارے میں اس نے خود موسیٰ سے سوال بھی کیا اور پوچھا موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر یہودیوں نے اگلا سوال کیا بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ مولا علی بلا توقف بولے کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے تو اس نے اس کے گرد 7 چکر طواف کیا۔ رسول جلود نے باب علم مولا علی سے کئی سوال کیے اور تمام جواب آپ نے بالکل ٹھیک بلا توقف دیے تو مجمع میں بیٹھے ہوا ایک یہودی بولا حضرت لوگ تو ہر سوال پر سوچ کر جواب دیتے ہیں، آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ اس پر مولا علی نے فرمایا تمہارے ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو وہ فوراً بولا 5۔ اس پر مولا بولے مجھے بھی تم لوگوں کے سوالوں کے جواب ایسے ہی معلوم ہے جیسے تمہیں پتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک مل گئے رسول جلود سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔